پھر ان تمام کو جتنے اردو حمد نعت اور مناقب کے مجموعے تھے انہیں کلیات حفیظ طائب کی صورت میں یکجا کر لیا گیا۔ اصحاب النجوم آپ کا ایک بہت ہی منفرد کارنامہ ہے کہ جو صحابہ کرام اور دیگر شخصیات کی مدح سرائی اور مناقب آپ نے لکھی ہیں جو بہت کم تاریخ میں ملتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ 14 جون 2004 کو آپ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں اور علامہ اقبال ٹاؤن قبرستان لاہور میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ کی دلچسپی کے لیے اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے پیش کیا ہے۔ یقیناً ان کی شخصیت، ان کے کلام اور ان کے کام کے حوالے سے، ان کے کلام کی اسرار و رموز، اس کے محاسن کے حوالے سے انشاءاللہ اس پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ ہم نے دعوت دی ہے آج کے اس پروگرام میں انتہائی محترم شخصیت جو حفیظ طائب صاحب کے برادر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور چیئرمین ہیں حفیظ طائب فاؤنڈیشن کے، جناب عبد المجید منہاس صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کے پسندیدہ، آپ کے محبوب ثناگو ثنا خاں، آپ محقق بھی ہیں، رسالہ نعت رنگ آپ اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، نعت کی تحقیق تدوین کے حوالے سے بھی بہت کام کیا، اس کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے، جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں، خوش گلو ثنا خاں، جس ثنا خاں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یقیناً انہی میں سے ایک ہیں۔ آپ بھی لاہور سے ہماری دعوت پر تشریف لائے، ممتاز و معروف ثنا خاں جناب سرور حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ منہاس صاحب، شروع کرتے ہیں آپ سے، اور حفیظ طائب آپ کے چونکہ بھائی ہیں، آپ کا وقت سب سے زیادہ ان کے ساتھ گزرا ہے، کیسا پایا آپ نے؟ وہ میرے بڑے بھائی تھے اور ہر لحاظ سے مجھ سے بہت بڑے تھے۔ واہ۔ وہ میرے پیر و مرشد بھی تھے۔ واہ۔ میں اس کا انکشاف آپ سے کر رہا ہوں۔ اچھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ اچھا۔ ہمارے گھر کا ماحول بڑا دینی ماحول تھا۔ ہماری والدہ پورے گاؤں کی بچیوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتی تھی۔ اچھا۔ اسی طرح ہمارے ابا جی درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ حفیظ صاحب کو بچپن میں نعت پڑھنے کا شوق تھا۔ اچھا۔ جیسے سرور حسین صاحب یا سبی رحمانی صاحب پڑھتے ہیں، بچپن میں نعت پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے۔ جمعے میں پہلے ان کی نعت، پھر ابا جی کی تقریر۔ جب کبھی کوئی وقت کا سلسلہ ایسا ہوتا تنگی کا تو وہ نعت نہیں سنتے تھے ان سے، تو جب گھر آتے تو ہماری والدہ پہچان لیتی کہ ان سے نعت نہیں سنی گئی آج۔ واہ۔ ان کے چہرے اترا ہوتا تھا۔ تو ابا جی کو وہ جب والدہ ہماری کہتی کہ آج حفیظ نے نعت نہیں پڑھی، تو ابا جی نے کہنا اس نے شکایت لگا دی آ کے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، شکایت نہیں لگائی، بلکہ میں نے ان کے چہرے سے پڑھا ہے کہ ان سے نعت آپ نے نہیں سنی۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں مڈل کا امتحان پاس کیا، ہمارے ہاں ہائی اسکول نہیں تھا۔ گجرات میں زمیندارہ اسکول، وہاں پہ انہیں 9ویں جماعت میں داخل کرا دیا۔ اچھا۔ وہاں کھیس کی بکل مار کے اس کلاس میں چلے جاتے تھے۔ اچھا۔ 9ویں 10ویں میں تو چلتا رہا، کالج میں یہ بات نہیں چلی۔ ایک دن استاد نے نکال دیا، تم نے کیا مذاق بنائے ہوئے، روز ہی اوڑھ کے آ جاتے۔ تو بشیر منظر ان کے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، اس نے کہا، بعد میں مضمون لکھا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ اس کھیس میں کیا کیا چھپا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے۔ وہ ابا جی نے انہیں سائنس کا مضمون لے کے دیا، سائنس میں نہیں چل سکے۔ اچھا۔ رہ گئے، دلچسپی نہیں تھی۔ مولانا ظفر علی خان اور وہاں پہ ایک نانگے شاہ بزرگ تھے گجرات میں، اچھا، ان کے مزار پہ جاتے، مولانا ظفر علی خان کی قبر پہ جاتے، ان کی نعتیں پڑھتے اور دیگر شعراء کی نعتیں پڑھتے، مولانا احمد رضا بریلوی کی، اور نعت کی طرف ان کا رجحان بڑھتا گیا۔ اور یہ دینداری تو ورثے میں ملی؟ جی جی ملی۔ صحیح۔ جب وہ لاہور میں آ کے وابڈا میں ملازم ہو گئے، وابڈا نہیں تھا اس وقت، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ تھا، جب وابڈا بنا وہ وابڈا میں منتقل ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی غزل کے شاعر کی حیثیت سے معروف اچھا تھے۔ اس کے بعد جب نعت کی طرف راغب ہوئے تو پھر نعت ہی لکھی ہے، پھر اور کوئی چیز نہیں، پھر غزل چھوڑ نہیں۔ بالکل صحیح۔ کہ کوئی بندہ گیا کہ آپ ہمیں یہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی تعریفی ایک نظم لکھ دیجئے، تو انہوں نے کہنا کہ جب میرے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نکلتی ہے، میں اور کسی کی مدح نہیں کر سکتا۔ واہ واہ، صحیح۔ اس کے بعد
کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، مولانا کوثر ریاضی اس کے صدر تھے، تو انہوں نے ایک نظم ایسی پڑھی جس میں یہ ذکر تھا کہ میں کیسے رب جہاں کا گھر دیکھوں، کیسے طیبہ کے بام و در دیکھوں، میرے پاس ہنر نہیں ہے، میرے پاس زر نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گا، کیا کروں گا، خیال یہ تھا. ٹھیک. مولانا کوثر ریاضی ان کی نظم کو درمیان میں چھوڑ کے مائک پہ آئے تو انہوں نے کہا حفیظ صاحب اگر میں اس منصب پہ آئندہ حج تک رہا تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. چنانچہ حج سے مہینہ پہلے ایک خط آیا کہ آپ اتنی تصویریں اور شناختی کارڈ لے کے اسلام آباد آ جائیں. ٹھیک. جب ان کے کاغذات مکمل ہو گئے تو کوثر نیازی صاحب نے کہا طائب صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. انہوں نے کہا میں نے بحری جہاز پہ جانا ہے. اچھا. ہاں بڑا تقاضا اس پہ، انہوں نے بھی بڑا کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی ہوائی جہاز پہ چلے. انہوں نے کہا نہیں میں نے بحری جہاز پہ جانا. اچھا. کراچی تک ٹرین پہ آئے، ٹرین سے آئے پھر آگے جہاز پہ گئے. بحری جہاز پہ. ہاں میں نے بھی پوچھا، نہیں بتایا کچھ. جب واپس آئے تو پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو 11 دن تک وہاں پہ پیش ہونے کے لیے تیار کیا تھا، ہائے ہائے ہائے، اس لیے میں بحری جہاز پہ. کیا بات، سبحان اللہ. حسنا جميع خصاله صلوا عليه